الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کہہ رہے میری عبادت کریں. اور باقی مخلوق کا کیا کام ہے؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. ساری دنیا کے نظام کو، سارے دنیا کے مخلوق کو، چرین پرین جانور جتنے بھی ہیں سب کو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور انسان کو کس لیے؟ صرف اللہ کی عبادت کے لیے. صرف یہ جملہ ضروری ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ ضروری ہے. حالانکہ عربی قاعدے کے اعتبار سے جو ایاک ہے نا نعبدو کے بعد آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے نعبدو کے پہلے لے کر آئے. اس کے اندر خصوصیت پیدا ہو گئی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری نہیں، کس کی؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور ایمان والے کی شان آن بان بھی یہی ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت تک زندگی ایسی گزارے کہ اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. باطل دندنائیں گا، باطل چمکیں گا، چمکائیں گا، دھوکہ دیں گا تمہیں. جس طریقے سے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، جو اس کے پاس ہتھیار ہے وہ استعمال کریں گا اور خوبصورت بنا کے اپنے آپ کو پیش کریں گا. لیکن آپ اپنے دل کو بتائیں کہ یہ دھوکہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. حقیقت اللہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہے. باقی سب دھوکہ ہیں. جتنا بھی دکھتا ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. مشکل کشا، حاجت روا، تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. بیماروں کو شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. زندگی اور موت کے مالک صرف اللہ کی ذات ہے. خوشی اور غمی پر قادر ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ یہ سب چیزوں پر کوئی اور قادر نہیں ہو سکتا. اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی پر جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای
ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میری عبادت، میری قربانی، میرا حج، میرا جینا، میرا مرنا سب کے سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، جو سارے عالم کو پالتا ہے، سارے عالم کو چلاتا ہے، سارے عالم کو کھلاتا ہے، سارے عالم کی پرورش کرتا ہے، سارے عالم کو جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا. وہ کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. میرا جینا اور مرنا اسی کے اوپر ہے، میرا جینا اور مرنا اسی کے لیے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. قرآن لفظ استعمال کر رہا ہے کہ لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا. میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اللہ نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے اور اسی پر جینے اور مرنے کا حکم دیا ہے. وانا اول المسلمین، میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اطاعت گزار بندہ ہوں، میں اطاعت گزار بندے جو ہوتے ہیں ان میں سے ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا کہ اللہ کے سامنے یہ جملہ استعمال فرمائے. تو ہم بھی استعمال کریں گے کہ ہمارا جینا اور مرنا کس کے لیے ہے؟ بولے. میرے سامنے کچھ لوگ آئے تھے 2 دن پہلے، تو 22 جنوری کا تذکرہ کر رہے تھے. اتنے بڑے تعداد میں مجمع جمع ہو رہا ہے، اتنے بڑے تعداد میں تیاریاں ہو رہی ہے، اتنا مال خرچ ہو رہا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. بولو الحمدللہ علی نعمت الاسلام. بولو نا الحمدللہ علی نعمت الاسلام. الحمدللہ علی نعمت القرآن. الحمدللہ علی نعمت الحبیب علیہ الصلاۃ والسلام. یہ نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. ہم دنیا کے سب سے بڑے مالدار، سب سے قیمتی اور سب سے کامیاب انسان ہیں. سمجھ رہے بات؟ اس سے متاثر نہیں ہونا. کتنی بڑی اگربتی جا رہی ہے، کتنا بڑا دیپ جلایا جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ نے ہم کو ان خرافات سے بچایا ہے، ان فتنوں سے بچایا ہے، ان گمراہی سے اللہ نے بچایا ہے. یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا احسان رہا کہ ہم ان فتنوں سے بچے ہیں. ہم دعا کریں گے اللہ سے. ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہمیں بھی ہمارے نسلوں کو بھی ایمان پہ باقی رکھنا. جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ بلا لینا. ہم ایک الگ کنٹری میں رہ رہے ہیں، یہاں پر اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے. متاثر نہیں ہونا. اپنے بچوں کو اسکولوں میں ایجوکیشن کے لیے جب ڈالتے ہیں تو توجہ دے. وہاں پر باقاعدہ ایک ویڈیو سامنے آیا، ابھی حال ہی کا ویڈیو ہے، اسکول کے اندر اپنے علاقے کا ویڈیو ہے. اس کے اندر باقاعدہ ٹیچر حاضری لے رہی ہے، اور حاضری کے اندر بچے سے کہا جاتا ہے نا کہ میں حاضر ہوں. جس طرح سے مدرسوں میں اور مکتبوں میں کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں، تو اب تک ایسا ہی ہوتا تھا. لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ تمہیں کہنا نہیں میں حاضر ہوں، بلکہ آپ کو بھگوان کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں. کیا کہنا ہے؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ 26 جنوری کے نام پر اگر آپ کو بچوں کو اپڈیٹ کرنا ہے تو تاریخ بتائیے، اتہاس بتائیے کہ آزادی کے وقت میں کن کن سرماؤں کی قربانیاں لگی ہیں، خون بہا ہے اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، سب بتائیے. لیکن اس کے نام پر گانے بجا کے اور دھرم کے نام پر ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں پر توجہ دیجئے، اپنے بچوں پر محنت کیجئے. دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے ان کو الگ الگ طریقے سے محنت کر کے ورگلائیں گے، ان پر محنت کر کے ان کو ذہنوں کو تبدیل کریں گے. اس لیے کہ معصوم بچے سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، ان پہ جو لکھا جائے گا وہی زبان سے نکلے گا اور وہی پڑھا جائے گا اور اس پر پوری زندگی گزری جائیں گی. سفید کاغذ مکتب میں بیچتے ہیں نا، ہم مکتب میں آدھا 1 گھنٹہ بیچتے ہیں، 5-6 گھنٹے ہمارے بچے غیروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں.
آج کے ماں باپ کے لیے بچوں کے پاس بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دن بھر کام کر کے تھک کے گھر آتا ہوں, کیا کرے, نیند آتی ہے سو جاتا ہوں. بچہ جب پوچھتا ہے ابا, تیرے ماں سے پوچھ, تیرے مما سے پوچھ, مجھ سے کیا بات کر رہا, میں تھکا ہوا, میرا سر دکھ رہا ہے. یہ بچوں کی ایمان سے بڑھ کر ہے. بولے آدھا سے 1 گھنٹہ بچوں کو دیا کریں. اللہ کے رسول کی زندگی, صحابہ کی زندگی, ایمان کی اہمیت, مرنے کے بعد اٹھائے جانا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, اس کا تذکرہ کریں. بیٹا یہ زندگی اصل نہیں ہے, یہ دارالفنا ہے. مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے, نئی زندگی ملنے والی ہے. اس زندگی کا آغاز مرنے کے بعد ہوتا ہے. اس زندگی ایمان والوں کے لیے بہت بہترین زندگی ہے, اور اصل زندگی تو وہی ہے. اصل زندگی تو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہاں پر ہم جی لگانے کے لیے نہیں آئے ہیں, اس لیے کہ جو بھی جی لگاتا ہے یا نہ لگاتا ہے اس کو بھی دنیا سے جانا ہے. جی لگانے والے بھی دنیا سے چلے گئے اور نہ لگانے والے بھی دنیا سے چلے گئے. کوٹھی والا ہے, جھوپڑی میں رہتا ہے, کچا مکان ہے, پترے کا مکان ہے, کیا اس کو موت نہیں آتی؟ بنگلے والا ہے اور بہت بہترین گھر ہے, بہت بہترین خوبصورت چمکدار مکان ہے, کیا اس کو موت نہیں آتی ہے؟ مرنا سبھی کو ہے. اس دنیا کی سب سے کڑوی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ جو آتا ہے اس کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو. آنکھ بند ہو گئی, پھر اس کے بعد کیا؟ ڈگریاں جو دینا ہے دے, ڈاکٹر بنانا ہے بنائے, انجینئر بنانا ہے بنائے, لائر بنانا ہے بنائے, اور کلیکٹر بنانا ہے بنائے, پولیس بنانا ہے بنائے, آرمی میں ڈالنا ہے ڈالے, جو بنانا ہے آپ کی مرضی وہ بنائے. لیکن میں آپ سے بڑے ادب سے التجا کرتا ہوں کہ جو بنانا ہے اپنے بچوں کو بنائے, لیکن اللہ کے واسطے اس کو مسلمان بنائے. ڈاکٹر بنانا ہے مسلمان ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنانا ہے مسلمان انجینئر بنائے. وہ قوم کی خدمت بھی کرے گا, اللہ کی عبادت بھی کرے گا. ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی, کئی دنوں سے میں اس کو دیکھ رہا تھا, کبھی اپنی کلینک سے نکلتا ہی نہیں, گھر سے آتا ہے سیدھا کلینک پہ, وہاں سے نکلتا ہے سیدھا گھر پہ, مسجد میں جمعہ ٹو جمعہ نظر آتا ہے اور عیدین کے موقع پہ نظر آتا ہے. ایک دن میری ملاقات ہوئی, میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا نام تو فلاں ابن فلاں ہے, آپ مسلمان ہیں, آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ تو کہنے لگے کہ میں قوم ہی کی تو خدمت کر رہا ہوں. کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ خدمت ایک الگ چیز ہے, حقوق العباد ایک الگ چیز ہے, حقوق اللہ ایک الگ چیز ہے. اللہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں پوچھیں گا وہ کون سی عبادت ہوں گی؟ نماز ہوں گی. بالغ ہونے کے بعد ہر مرد عورت پر 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے. یہ سمجھائیں اپنے بچوں کو, ایجوکیشن مال کا حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے. کتنے ایسے کروڑوں پتی مالدار ہیں جنہوں نے خودکشی کی گولی کھا کر اپنی جان دے دی اور دنیا سے چلے گئے, ڈپریشن کے شکار ہو گئے, ٹینشن کے شکار ہو گئے, بے اطمینانی بے سکونی کے شکار ہو گئے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. مال کا آنا کامیابی نہیں ہے. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے. یہ اپنے بچوں کو بتائے. بچوں کو ہو رہا ہے کہ نہیں آج؟ اور باقاعدہ چھپ چھپاتے نہیں, بچوں کے باقاعدہ اسکول کی طرف سے گروپ بنے ہوئے, واٹس ایپ گروپ, اور جو سکھایا جاتا ہے جو بتایا جاتا ہے وہ گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے. ماں باپ کو پتا چلے کہ ہم تمہارے نظروں کے سامنے تمہارے بچوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں, تمہارے بچوں کے ایمان کو ختم کر رہے ہیں, اور ہم سوئے ہوئے ہیں. آج ہو رہا ہے کہ نہیں بتائیں؟ تو لہذا ابھی یہ وقت ہے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھنے کا. کثرت سے پڑھے, اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہ دے. اور انشاءاللہ یہ زمین اللہ کی ہے, یہ آسمان اللہ کا ہے, یہاں پہ نظام میرے اللہ کا چلتا ہے, لیکن دنیا دارالاسباب ہے. اگر ہم اعمال سے ہٹیں گے, ایمان سے ہٹیں گے, اللہ ظالم حکمران کو ہمارے سروں پہ مسلط کرے گا. اسی لیے مسجدوں کو آباد کرے, اپنے ایمان کی طرف آئیں. کافر کفر پر محنت کر رہا ہے, باطل اپنے باطل کو پروموٹ کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے محنتیں کر رہا ہے, رات دن مال جان سے محنتیں کر رہا ہے, اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے, اور ہم ہیں کہ مسلمان اپنے اسلام کو بچانے کے لیے بالکل غافل بیٹھا ہوا ہے, کچھ محنت نہیں ہے. جمعہ آ گیا, نہا دھو کر صبح سے غسل کر کے اچھا لباس پہن کے مسجد میں آ گئے, ہو گئے, ہم نے ثابت کر دیا ہم کون ہیں. بولے
اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زمانے میں منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے. منافقین جن کے نام اللہ کے رسول کو معلوم تھے کہ کون پکا منافق ہے، مرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب السر رضی اللہ عنہ کو ساری لسٹ بتا کر گئے تھے کہ فلاں ابن فلاں منافق ہے، فلاں ابن فلاں منافق ہے، فلاں ابن فلاں منافق ہے. پتا تھا ایسے منافق کی اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی مسجد میں نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے دھڑلے سے نماز چھوڑ دیتے. پھر سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیو آتے ہیں نا، کیا ہو رہا ہے دیکھو، ارے وہ وہاں جا رہا ہے تو یہاں تو آ، وہ وہاں جا رہا ہے تو یہاں تو آ، یہاں وہ بھی نہیں آتا ہے، یہاں تو بھی نہیں آتا ہے، تو تجھ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو نماز کا چھوڑ دینا ہے. اگر کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہے تو سمجھ جائیے ایمان والا نہیں ہے، یہ ایمان والا نہیں. فرق کرنے والی چیزیں ہر حال میں بندوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتے. حالت جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر وہ چھوڑنا چاہتے تو ان کے لیے جواز تھا، ان کے لیے بہانہ تھا، ان کے لیے عذر تھا، وہ بتا سکتے تھے. موت سامنے کھڑی تھی، 72 کا لشکر تھا، مستورات بھی تھے، بچے بھی تھے، اور ہمارے پاس تعداد کم تھی، دشمنوں کی تعداد ہزاروں میں تھی. اگر نماز پڑھتے تو گردنیں کٹاتے تھے. ان کے پاس بہانہ تھا کہ پیش کر سکے، لیکن انہوں نے عذر کو چھوڑ دیا، عذر کو پرے ڈال دیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کر کے سر کو کٹا دیا اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ جب تمہارے سامنے ایسے مراحل آ جائے، یا تو نماز پڑھنی ہے یا سر کو کٹانا ہے. سر کو کٹا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور امت کو پیغام دے دیجئے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا دنیا کی ساری دولت سے، ساری نعمت سے بڑھ کر ہے. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اس کو سمجھے اللہ کے واسطے. مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہر جمعہ پہ کہیں نہ کہیں یہ جملہ میرا سامنے آتا ہے آپ کے، مسجدوں کو آباد کریں. فجر کی نماز، ظہر کی نماز آئے مسجد کے اندر، انشاءاللہ آپ کے مسجدوں کو آباد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مسجدوں کی حفاظت کریں گا. بابی مسجد شہید ہونے پر افسوس کرتے ہیں، وہ کیوں شہید ہو گئی؟ وہاں پہ تالے لگائے گئے تھے، وہاں پر کبوتروں کے جالے لگے ہوئے تھے، مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے، کبوتروں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے. مسجد آباد کرنے کو تیار نہیں، جب ٹوٹ جاتی ہے تو افسوس کرنے کے لیے تیار ہے. بعد جہاں پر بستی میں مسجد ہوتی ہے، 30,000 کی آبادی ہے، اگر مسجد کے افراد ارد گرد کے جو مرد افراد ہیں اگر وہ بھی مسجد میں آ جائے تو بیٹھنے کے لیے جگہ نصیب نہ ہو. ایسی آبادی کے باوجود مسجد میں جگہ خالی نظر آتی ہے، 1 صف 2 صف 3 صف بھری ہیں. جمعہ کے لیے دوسرے مسجد میں جانا پڑتا ہے یا دوسری جماعت کرنا پڑتا ہے، پھر پورا ہفتہ کیوں نہیں آتے؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہو، مسجدوں کی حفاظت کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے. یہ وقت ہے اپنے نسلوں کو عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ مسجد سونپ دینے کا. ہمارے بچے بھی مسجد میں نہیں آ رہے ہیں. اگر کوئی کسی جگہ پر مسجد میں بچے آتے ہیں، واویلا چیختے چلاتے کھیلتے خوشی منائے، چہرے پر پیشانی پر بل نہ آنے دے اور ان کو چیخے نہیں، ان کو مارے نہیں، ڈانٹے نہیں اللہ کے واسطے. یہی ہمارے مستقبل کے روشن چراغ ہیں، یہی ہمارے مسجد کے پہلی صف کے مصلیان ہیں. وہ بعد میں اگر مسجد کے عادی بنیں گے، جوان ہونے پر مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے. اگر ان کو مسجد سے ٹوکا گیا، روکا گیا، آنے سے منع کیا گیا، سختی کی گئی، مارا دھاڑا گیا، دھمکایا گیا، تو وہ مسجد سے نفرت کریں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم کو سختی ملتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم کو روکا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم کو مارا جاتا ہے. اللہ کے واسطے جن جن کے گھروں میں بچے ہیں 4 سال 5 سال سے اوپر کے، جن کو شعور ہے کہ استنجا اور پیشاب پاخانہ آ جائے تو بڑوں کو کہنا چاہیے، ایسے بچوں کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو مسجد میں لایا کریں. ہاں اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کی عمر 3 سال ہے، جس کو استنجا کی خبر نہیں ہے، جب آ جائے چھوڑ دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ مسجد میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے یا اپنے گھر کے اندر ہے، تو ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو مسجد میں نہ لایا کریں. مسجد اللہ کا گھر ہے، ناپاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ایسے بچوں کو مسجد میں نہ لایا کریں. نماز کے اندر خشوع خضوع کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں. لیکن جو بچے 5 سال سے اوپر ہیں ایسے بچوں کو مسجد میں لایا کریں گے نا انشاءاللہ. یہ ایک بات. دوسری بات، آج کا عنوان جو میرا اصل عنوان یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر 5 عبادتیں بنیادی طور پر فرض کی ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے، بنی الاسلام علی 5،
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 گواہی دینا اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ آج گواہی دو سب مل کے اللہ ہماری گواہی کو قبول فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسجد گونجنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَتَصُومَ رَمَضَان، رمضان کا جب مہینہ آ جائے تو 1 مہینے کے روزے رکھو۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اللہ نے مال دیا ہے، اس پر سال گزر گیا، زکات ادا کرو۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ نے استطاعت عطا فرمائی صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو قابو دیا ہے، تو اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ عبادت فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج اللہ کے لیے کرے۔ بیت اللہ کا حج کرنا یہ ضروری ہے، اور صحت کی حالت میں کریں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حج کے موسم میں اکثر و بیشتر تعداد جو ہے نا، جوانوں سے زیادہ بوڑھوں کی نظر آتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اس عمر میں صحیح اللہ نے ہدایت اور توفیق دی اپنے گھر دیکھنے کی، لیکن یہ عبادت جوانی کی ہے۔ محنت مشقت کا مسئلہ ہے، چلنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، اور بغیر سلا ہوا لباس پہن کر چلنے میں کتنی مشقت ہوتی ہے۔ اور بہترین یہ دیوانہ والا سفر ہے، دیوانگی والا سفر ہے، عاشقوں کا سفر ہے۔ جس مسلمان پر حج فرض ہے اس کو وقت سے پہلے، سال گزرنے کے بعد نہیں، 10 سال کے بعد کریں گے، 20 سال کے بعد کریں گے نا، کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ جب حج فرض ہو گیا اسی وقت حج کرنا یہ ضروری ہے۔ جتنا ڈیلے کریں گے گناہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، بیٹی کی نکاح کریں گے اور مکان بنائیں گے، اس کے بعد حج کریں گے۔ بیٹی کا نکاح کرنے میں شریعت نے تمہارے کندھوں پر کوئی بوجھ ڈالا نہیں ہے۔ جو بھی ڈالا ہے لڑکوں کے باپ پر ڈالا ہے، لڑکے پر ڈالا ہے، وہ بھی مہر کی رقم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کا واسطہ اس کے پہلے میں نے کہہ چکا ہوں، جہیز کی لعنت کو معاشرے سے ختم کریں۔ زنا عام ہو رہا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ مانگنے والے بھی مانگ رہے، دینے والے بھی دے رہے ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانگتا ہے تو اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں بندے میں کوئی تو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کچھ مت دو سوائے لڑکی کے، کچھ تو پرابلم ہے اس کے اندر، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ بھائی ہم کو ہی شروع کرنا ہے۔ اگر ہم آج کچھ زیادہ کریں گے، ہماری بات کی آنے والی نسلیں کل جو ہے نا کسی اور کو بلا کر نکاح پڑھوائیں گی، اور غیروں کے طریقے پر نکاح پڑھوائیں گی، غیروں کے طریقے پر اپنے شادیوں کو پروموٹ کریں گی۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو قدم اٹھانا پڑے گا۔ کہیں تو ہم جہیز نہیں دیتے ہے ہمارے پاس دینے کے لیے، اللہ نے استطاعت دی ہے، لیکن پھر بھی ہم کو نہیں دینا ہے۔ اگر آپ کو میری بیٹی قبول ہے تو قبول کرے، نہیں تو ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ ایسے بھکاری کو ہم نہیں دیتے، ایسے فقیر کو ہم بولو زندگی گزارنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ بیڈ ضروری ہے، بیڈ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیڈ دے دیتے ہیں، بغیر بیڈ کے زندگی گزارتے ہیں۔ بیڈ اوپر ہے، بولے بیڈ پہ نیند نہیں آتی، نیچے سوتے ہیں۔ کہاں سوتے ہیں؟ نیچے۔ فریج کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ کیا ہمارے ماں باپ نے زندگیاں نہیں گزاری ہے بغیر فریج کے؟ ہمارے بچپن کے اندر پورے بستی میں ایک گھر کے اندر فریج تھا، دہی کلفی والی کلفی جما کر وہ گھر والی بیچا کرتی تھی، اور پورے بستی میں ایک ہی مکان کے اندر وہ ٹیلی فون ہوتا ہے نا، فون کسی کا آیا اس کے اس پہ سب سے زیادہ بھاؤ اس کا ہوتا تھا، اس کا کالر ٹائٹ، اور پورے بستی میں شٹانی جی۔ کسی کا فون آیا اس پر بھی پیسے لگاتی تھی، کسی کو فون لگانا ہے اس پر بھی پیسے لگاتی تھی۔ یہ اکثر علاقوں میں آپ نے بھی تو دیکھا ہوگا یہ ماحول۔ کیا سکون کی زندگی گزرتی تھی، گپے لڑانے کے لیے وقت ہی وقت بچتا تھا۔
کیا بہترین زمانہ تھا. یہ ساری چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر تم جتنا بھی دو گے نا, اگر کسی ایک چیز میں اگر کمی آئیں گی, وہاں پہ تم کو تانے گریں گے. تیرے ماں کو تو بوجھ بنی ہوئی تھی, اس کے لیے تیرے ماں نے واشنگ مشین نہیں دی. کیا ہوتا واشنگ مشین اگر دیتے تو کیا تمہارے خزانے میں سے کچھ کمی آتی؟ ابھی ایسے تانے سننے ملتے. اور کئی گھروں میں ایسا ہے کہ واشنگ مشین دینے کے باوجود ان کے گھر والے ہاتھ سے کپڑے دھونا ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. یہ ماحول چل رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ختم کرے اللہ کے واسطے. شریعت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. شریعت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے, اللہ کی قسم کہیں رسوا نہ ہوں گے. کہہ دو ہم کو شریعت نے منع کیا اس لیے ہم نہیں دیتے. ناراض ہوتا ہے میری وجہ سے جائے, توڑتا ہے رشتہ توڑے. جو اللہ کا نہ ہو سکا میرے بیٹی کا کیا ہوگا, جو شریعت کا نہ ہو سکا وہ میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. ایسا رشتہ ہم کو چاہیے نہیں. جو شریعت کا وفادار نہیں, جو اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں, وہ میرے بیٹی کا کیا وفادار ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کڑوی ضرور ہے, یہ معاشرے کی لازم حصہ بنا ہوا ہے, یہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. کہنے والے ہزار دفعہ وہ خود جانتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے, لیکن جب موقع آتا ہے تو لسٹ نکالتے ہیں, 10-12 لاکھ کی لسٹ نکالتے. یہ چمچ بھی لکھتے ہیں اس میں, پیالہ اور برتن, چھوٹا برتن, بڑا برتن, یہ وہ ہر چیز باقاعدہ لسٹ بنا کے جا کے اس کا بستہ باندھ کر لے کر آتے. اللہ کے واسطے بھائی, اللہ نے تم کو مال دیا ہے. ایسے معاشرے میں کتنے غریب ہیں جن کے پاس نہیں ہے, سود پہ قرض اٹھا کے اپنے بیٹیوں کا نکاح کرا رہے. اس کا ذمہ دار وہ ہوگا جس نے اس رواج کو عام کیا ہے. بند کرے, کیا کرے؟ تو لہٰذا اللہ نے آپ کو مال دیا, بیٹی کا نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ. مکان بنے نہ بنے, یہاں کے مکان کی فکر نہ کرو, جنت کی مکان کی فکر کرو. وہاں کا مکان کا ملنا اصل ہے. یہاں کا مکان بن گیا, بننے کے بعد کتنے سال رہنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمیں بھی معلوم نہیں. جا کے رہ لیے روح قبض ہو گئی, یا جانے والے تھے روح قبض ہو گئے, دنیا سے چل دیے. 40-50 لاکھ کا جو اماؤنٹ ہے, یہ پوری زندگی جمع پونجی جمع کرتا رہا, مکان بنا دیا, خوش پورے معاشرے میں دعوتیں چلا رہا ہے اور فقریہ جملے استعمال کر رہا ہے. میں نے مکان بنایا, میں نے محنت کی, اور تین گز کا اتنا بڑا بنگلہ بنا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, لوگوں کے سامنے ڈینگے ہانک رہا ہے. اور 1 تاریخ کو اوپننگ ہونی ہے اور 28 تاریخ کو اس کا ٹکٹ کٹنا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے. 28 تاریخ کو اس کا ٹکٹ کٹنا ہے دنیا سے, اور 1 تاریخ کی اوپننگ کا ڈیٹ رکھا ہوا ہے. لوگوں میں اس کی دعوتیں چلا رہا ہے. مر گیا, اب اس مکان میں کون رہے گا؟ حج تجھ پہ فرض تھا, اس مکان میں تیری اولاد رہیں گی. زکات تجھ پہ فرض تھی, اور اس مکان میں تیری اولاد رہیں گی. وہ اس کی زندگی گزاریں گا. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. اس روئے زمین پر جتنے بھی ہیں سب کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. سب کو اللہ پال کے بتا رہے ہیں. کتنے یتیم کے بچے ہیں جو پلتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں. نہیں گزارتے کہ نہیں گزارتے؟ بولے گزارتے کہ نہیں گزارتے ہیں؟ پھر اپنے بچوں کی, میرا بچہ, پھر میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا. تیرے بچے کا کیا ہوگا اللہ کے حوالے کر کے جا. اللہ اس کو بہترین پالے گا, تجھ سے بہتر اللہ پالے گا. تو پالتا ہے اپنے بچے کو, تیرے بیوی اور بچوں کو تو پالتا ہے؟ ہرگز نہیں. میں بڑا اہم تھا, یہ میرا وہم تھا. میں بڑا اہم تھا, یہ پتا چلا مرنے کے بعد یہ میرا وہم تھا. اللہ نے آپ پر حج فرض کیا ہے, تو اللہ کے واسطے جتنا جلدی ہو سکے اس فرض کو اپنے سروں پہ سے ادا کرے. ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھنے کی, اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کی, روزے اقدس کے حاضری کی. ہر ایک کا دل چاہتا ہے نا. جمع کرتے ہیں باقاعدہ. آج کی تاریخ کے اعتبار سے 3.5-4 لاکھ کمیٹی کا خرچہ آتا ہے, ٹور کا 7-8 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. اللہ نے اگر آپ کو میاں بیوی ہیں 8 لاکھ 9 لاکھ اتنی حیثیت ہے, جمع کیا ہوا ہے یا انتظام کر سکتا ہے, اس کو چاہیے کہ فوری طور پر حج کا فارم بھرے اور اللہ کے لیے حج کرے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ. آپ سوچیں گے کہ یار 8 لاکھ روپے میرے خرچہ ہوں گے, اتنے 8 لاکھ میں مکان کی تعمیر ہوں گی, جگہ تو لے کے رکھا ہوں, 4 لاکھ کے مکان کی تعمیر ہوں گی, 4 لاکھ میں بیٹی کا نکاح ہوگا.
اللہ کے رسول نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، بار بار کیا کرو. فإن المتابعة بينهما تنفی الفقر والذنوب، اس لیے کہ ایک حج کے بعد دوسرا حج، ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کے بیچ میں جتنے گناہ ہوں گے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. محتاجگی، غربت اور فقیری اللہ سب دور کرے گا. کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طرح سے لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے زنگ کو، اس کے گندگی کو پگھلا کے ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حج اور عمرہ یہ ایسی عبادت ہے جو انسان کے گناہوں کو اور انسان کے غریبی کو، محتاجگی کو ختم کر دیتی ہے. اللہ کے گھر کو جا کر آئیں گے، وہاں اتنے مقامات ہیں اللہ سے مانگنے کے، قبولیت کی جگہ ہے. اللہ سے مانگو، اے اللہ کروڑ پتی بنا دے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی کے خزانے سے لوٹنا ہے. اللہ میرے بیٹی کا نکاح کرا دے، اللہ میرے مکان کا انتظام کرا دے، میرے ذاتی مکان کا انتظام، وہاں جا کے مانگے، اللہ راستے کھولے گا. اللہ کیا کرے گا؟ راستے کھولے گا. 5 دسمبر 2023 میں حج کا فارم چھٹا ہوا تھا. 20 دسمبر کی اس کی تاریخ تھی. کتنے دسمبر؟ 20 دسمبر 2023 یہ لاسٹ ڈیٹ تھی، لیکن لوگوں کے فارم جمع نہیں ہوئے. جتنا کوٹا تھا 1,60,000 یا 70,000 کا کوٹا تھا، 1 لاکھ بھی کراس نہیں ہوا تھا. بھر ہی نہیں رہے، بے رغبتی دکھا رہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا یہ ضروری اور فرض ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے یا یہ حج ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. عبادت کرنے کو جو کہہ رہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے، کروں گے اپنا فائدہ ہوگا، نہیں کروں گے تمہارا نقصان ہوگا. اللہ کہتے میں تو سارے عالمین سے بے نیاز ہوں، سارے عالم سے میں کیا ہوں؟ بے نیاز ہوں. تو 20 دسمبر تک کی تاریخ تھی، لوگوں نے فارم بھرا نہیں تو کمیٹی نے تاریخ کو کیا کر دیا؟ آگے بڑھا دیا. 15 جنوری 2024 تک فارم بھرنے کی تاریخ ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ 12 جنوری، اور 3 دن باقی ہیں آج کا دن پکڑ کے. ایک کا خرچہ 3.5-4 لاکھ روپے آتا ہے. اللہ نے استطاعت دی ہے، جگاڑ کرے ادھر ادھر سے. ترمذی کے درس میں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ کے گھر کو جانے کی جب نوبت آئے، حلال طریقے سے جو آپ سے بن پڑتا ہے وہ طریقہ اختیار کریں اور اللہ کے گھر کو سب سے پہلے جائے. زندگی پتہ نہیں وفا کرے نہ کرے اور موت آ جائے، حسرت دل کے اندر رہ جائے اور دنیا سے چلے جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اور حاضری کی، مجھ پر اس کی شفاعت کرنا واجب ہے. کیا واجب ہے؟ شفاعت کرنا واجب. اللہ نے مال دیا ہے، 3 دن باقی ہیں، غفلت میں نہ پڑے. فارم بھرے، آن لائن فارم بھر سکتے ہیں، بہت عافیت سے آسانی سے بھر سکتے ہیں. یا آپ کو پتا ہے تو بھرے، نہیں پتا ہے تو جس کو پتا ہے اس کے پاس جا کر بھریں. بھر دیے، نمبر لگ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ ارے نمبر لگ گیا تو اللہ بلا رہے نا. کون بلا رہے؟ نمبر لگیں گا اس ڈر سے بھی لوگ کیا نہیں کرتے؟ فارم نہیں بھرتے. بھائی نمبر لگ گیا تو پھر جانا پڑے گا. ارے جاؤ، اس سے بڑی قسمت والی چیز کیا ہوگی؟ مر گئے تو جنت المعلا میں دفن ہوں گے یا جنت البقیع میں دفن ہوں گے. اس سے بڑی قسمت والے اور کیا ہوں گے؟ ارے جنت البقیع تو وہ قبرستان ہے کہ جس کو دیکھ کر مرنے کا جی چاہتا ہے. کیا مست سوئے ہیں آقا کالے کملی والے کے قدموں، عین قدموں میں سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں. اس سے بڑی قسمت کہ 8 لاکھ میں جنت البقیع میں، 4 لاکھ میں جنت المعلا اور بقیع میں دفن ہونے کا موقع مل رہا ہے. کتنی بڑی قسمت والی بات ہے. موت وہاں بھی آنی، موت یہاں بھی آنی ہے، مرنا تو سبھی کو ہے نا. تو 3 دن باقی ہے، حج کا فارم بھرے. اللہ نے استطاعت دی ہے تو جوان بھی جائیں. میرے ابا نے نہیں کیا اب میں کیسے کروں؟ ارے تیرے ابا نے نہیں کیا تو کر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے ابا کو پہلے کروائیں گے. تجھ پر اگر زکات فرض ہے تو زکات تجھے دینا ہے نا. اگر تجھ پر حج فرض ہے تو تجھے حج کرنا ہے، یہ تیرے اوپر فریضہ ہے. باپ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، حالانکہ بیٹے پر حج فرض ہے. باپ پہ فرض نہیں ہے، باپ کا اکاؤنٹ خالی، جیب خالی، سب خالی ہے. اور سب کچھ کس کے نام پہ ہے؟ بیٹے کے نام پہ ہے. قربانی کر رہا کس کے نام پہ؟ گھر کے بڑے ہیں. ارے فریضہ تجھ پہ ادا ہو رہا ہے، فریضہ تجھ پہ عائد ہو رہا ہے، اور ادا کس کے نام پہ کر رہا ہے؟ باپ کے نام پہ. یہ بھی غلط معاشرے میں پروموٹ ہو رہا ہے. آخری بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. آج کی رات چاند رات کی رات ہے. رجب
کی تاریخ آج مغرب کے بعد سے چاند نظر آیا تو شروع ہوں گی. اور حدیث پاک میں ہم کو رجب کے چاند دیکھنے کے وقت سے لے کر 2 مہینے تک ایک دعا سکھلائی گئی ہے جس کو اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ رمضان کا استقبال آج کی مغرب سے شروع ہونے والا ہے. جنت کو آراستہ کیا جائے گا, اس کو زینت دی جائیں گی اور باقاعدہ تیاریاں شروع ہوں گی. کس کے استقبال میں؟ رمضان کے استقبال میں. تو یہ بہت مغفرت والا مہینہ, عظمت والا مہینہ, رحمتوں والا مہینہ, برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اور اتنے عظیم مہینے کے اندر جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے, اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان میں پہنچا دیجئے, داخلہ نصیب فرما. تو انشاءاللہ آج چاند دیکھیں گے. دکھا نہیں دکھا وہ اپنا مسئلہ نہیں ہے, وہاں جا کے دیکھنا نہیں ہے چاند پہ, یہاں سے دیکھنا ہے, سنت ادا کرنا ہے اور دعا پڑھنی ہے. دیکھیں گے دکھا الحمدللہ, نہیں دکھا خبر تو آئی جائے گی نا, وہ چاند نظر آیا. ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھی ہوئی ہے. پھر دعا پڑھیں گے اللہم بارک لنا, پھر روزانہ اپنے دعاؤں میں اس کو شامل کریں گے. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.